کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور کیا اس کا اس قدر بھی اثر ہو جاتا ہے کہ کسی رشتے کو توڑوا دے یا اختلافات پیدا کر دے؟ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے، لوگ مطلب ڈسکس ہونے والا مسئلہ ہے اگر میں یہ شہر بولوں۔ بابل کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، ہاروت و ماروت کا۔ وہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جدائی ڈلواتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان اسی جادو کے ذریعے سے۔ اس کا تو ذکر واضح طور پر قرآن میں ہے۔ اور وہ جب جادو سکھاتے تھے لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ یعنی تمہارا امتحان ہے، ہم فقط جادو توڑنے کے لیے تمہیں وہ جادو سکھا رہے ہیں، تم یہ کام نہ کرنا کہ تم اس جادو کو سیکھ کر، کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے بھی آپ کو کوئی عمل کرنا پڑتا ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر تم میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواؤ، لیکن وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جادو تو ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے، ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی صاحبہ گئیں اگر کسی شادی میں اور انہوں نے 3-4 جو ہے وہ ڈرنکس پی لی ہیں، اس کے آگے ان کے بعد میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو بیٹی سے کہیں گی کہ تمہیں کسی نے نظر لگائی، جادو کیا ہے تمہارے اوپر کسی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو 4 پلیٹیں ایکسٹرا کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں دیکھیں گی وہ کہ اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، بلکہ کہ جادو کیا ہے کسی نے۔ تو اپنی ہر بات کو اس پہ تطبیق کر دینا کہ کوئی نہ کوئی جادو ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بس اتنا کر لیجئے کہ اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے تو جو بھی ہے وہ قرآنی اعمال کی طرف جائیے، سنتوں کی طرف جائیے، اور کسی خرافات میں نہ پڑیے۔ اور وہ ہیں سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین جسے کہتے ہیں۔ جی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صحیح ہے۔ تو اس کی تلاوت فرمائیے، اس کو دم کر کے پانی پی لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہیں یکاد الذین کفروا والی آیت سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ان کو پڑھیے، وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کی بھی اس کا مطلب ایک حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا جو سورہ قلم کے آخر میں، ان کو پڑھنے کے بعد فریمز وغیرہ میں بھی آتی ہیں، لیکن خود پڑھیں اس کو، اور پڑھنے کے بعد دم کر لیں اپنے اوپر ہی، اس کا پانی بنا کے پی لیں، یا ویسے ہی اس کی تلاوت کریں اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام نظر بد سے اور جادوؤں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد اپنے آپ میں تسلی کر لیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تھا وہ میں نے انجام دے دیا ہے۔ اور پھر اپنے اعمال پر یوں بھی غور کر لیجئے کہ بسا اوقات ہمارے اعمال کی وجہ سے کچھ مکافات عمل ہوتے ہیں، کسی کا حق کھایا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ویسے تو زندگی میں بڑا اچھا بنتا ہوں، لیکن بہن کا حق کھایا ہوا ہے وراثت میں۔ مثال کے طور پر کسی اور پارٹنر کا حق کھایا ہوا ہے، قرضہ اس کو لے کر اور اس کے بعد ہڑپ کر گیا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے آثار کبھی کبھار انسان کی زندگی پر آتے ہیں، اور یہ اچھا ہے کہ آ جائیں اور انسان اگر متنبہ ہو جائے، ورنہ اگر آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اور زیادہ شدید ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھار تنبیہ کر دیتا ہے، انسان کو ہلا دیتا ہے۔ ان اعمال کو، حقوق العباد کو ٹھیک کر لیں اور یہ قرآنی اعمال انجام دے دیں، اس کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ اگر جو جادو تھا تو انشاءاللہ حل ہو گیا۔